غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور یہ اغوا کا مقدمہ ہے، اور آج بھی کینٹ کچہری کے اندر میں موجود ہوں، جہاں پر 3 ملزمان کو آج عدالت کے روبرو پیش کیا گیا تھا۔ ٹوٹل 4 ملزمان تھے جو آج پیش ہونے تھے، لیکن 3 ملزمان کو آج عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ ان کا حلیہ کیا تھا، کس طرح ان کو لے کر آیا گیا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ ان کے چہرے کے اوپر ماسک لگایا ہوا تھا، ان کو کیپ جو ہے وہ پہنائی ہوئی تھی تاکہ کسی کی شناخت جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ انتہائی سخت سیکیورٹی میں جو عدالت کے اندر جو پولیس اہلکار ہیں 3 ملزمان کو لے کر ہے، جن کا نام جو ہے ناصر بتایا جا رہا ہے، ایک کا نام رضوان بتایا جا رہا ہے اور ایک کا نام نواز بتایا جا رہا ہے۔ 4 ملزمان تھے، جو وحید جس کا کل فیصل کامران صاحب نے بھی ذکر کیا تھا، وحید نامی ایک شخص ہے جو چھلانگ مارتے ہوئے گر گیا تھا، اس کی ٹانگ میرے خیال سے فریکچر ہے، وہ عدالت کے روبرو پیش جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا۔ البتہ باقی جو 3 ملزمان ہیں ان کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں آج عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ نام دوبارہ بتا دیتا ہوں، ناصر، رضوان اور نواز، یہ 3 ملزمان کو آج انتہائی سخت سیکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں پر جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر محمود صاحب نے اس کیس کی سماعت کرنی تھی۔ تینوں ملزمان کو عدالت کے روبرو جب پیش کیا گیا اور جب سماعت شروع ہوئی تو جو پروسیکیوٹر ہیں، پبلک پروسیکیوٹر یا سرکاری وکیل جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان سے ایک تو اسلحہ برآمد کرنا ہے، دوسرا یہ کہ ان کی جو عمریں ہیں ان کا تعین کرنا ہے کہ ان کی عمریں کتنی ہیں، اس حوالے سے اس کا باقاعدہ ٹیسٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں مہلت جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہے، اور پولیس کی جانب سے 14 دن کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کی استدعا کی گئی تھی آج عدالت سے، لیکن عدالت نے 5 دن کا جو جسمانی ریمانڈ ہے منظور کرتے ہوئے ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس سے پہلے اگر بات کریں جو باقی ملزمان ہیں، جو 4 ملزمان جن کو پہلے پیش کیا گیا تھا، ان کو بھی انتہائی سخت سیکیورٹی میں چہرے پہ ہیڈ پہ کیپ لگائی ہوئی، منہ پہ ماسک لگایا ہوا کہ تاکہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ شناخت نہ کر سکے کون سا شخص ہے اور کیا نام ہے اس کا۔ تمام ملزمان کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا گیا تھا، یہاں پر تفتیشی نے عدالت سے 15 دن کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کی استدعا کی تھی کہ ہمیں ان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہے، اور 14 روزہ جسمانی ریمانڈ عدالت نے منظور نہیں کیا۔ عدالت نے 5 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کیا تھا اور ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اب ملزمان نے دوبارہ جو ہے وہ پیش ہونا ہے، اور آج جو ہے 3 ملزمان کو پیش کیا گیا ہے، رضوان، ناصر اور نواز۔ ایک شخص جس کا نام وحید بتایا جا رہا ہے اس کو ابھی تک پیش نہیں کیا جا رہا ہے، یہ آج ہی اس کو کسی بھی وقت پیش کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک اس کو پیش نہیں کیا گیا کیونکہ یہ ایک تو غیر ملکی خواتین کا معاملہ ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر اگر بات کریں یا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بات کریں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی ہائی لائٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو پنجاب حکومت ہے، جو پنجاب پولیس ہے، وہ حرکت میں آئی اور ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ کل فیصل کامران صاحب نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی، جہاں پر جو صحافی حضرات ہیں انہوں نے فیصل کامران صاحب سے انتہائی سخت سوالات کیے۔ بعد میں جو فیصل کامران صاحب تھے وہ پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ انہوں نے صحافیوں کے کچھ سوالات جو تھے وہ نہیں دے سکے اور وہ پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے، جہاں پر اس کے بعد آج یہ کہا جا رہا تھا کہ 4 ملزمان کو آج عدالت کے روبرو پیش کیا جانا ہے، لیکن صبح ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ٹوٹل 8 بجے کے قریب جو ہے یا 9 بجے کے قریب عدالت کے روبرو پیش کر دیا جائے گا ملزمان کو، کیونکہ پہلے ملزمان کی اگر بات کریں تو انہیں بھی تقریباً 9:30 10 بجے کے قریب عدالت کے روبرو پیش کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ 9 یا 10 بجے کے قریب ملزمان کو عدالت کے روبرو پیش کر دیا جائے گا، لیکن ابھی وقت تقریباً 1 بجے کا ہو رہا ہے، جہاں پر ملزمان کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ یہ ویڈیوز آپ دیکھیں، جب ان کو لے کے جایا جا رہا تھا تو صحافی جو حضرات ہیں انہوں نے جو وہاں پر ملزم ہیں ان سے سوال کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو وہاں تک، خواتین تک رسائی کس نے دی، آپ کو کون وہاں تک لے کر گیا، تو جس پہ جو پولیس ہے اس نے ملزمان کو لے کے دوڑ لگا دی، اور آپ یہ ویڈیوز دیکھیں کہ پولیس جو ہے وہ ملزمان کو لے کے بھاگ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر اس روڈ کے اوپر ٹریفک کتنی ہے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا تو اس کا کون ذمہ دار تھا۔ خیر وہ ان کو بھاگ کر لے کر گئے، یا ویڈیوز دیکھیں ذرا۔ تمام صحافی جو لوگ تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ملزمان سے سوال کریں کہ ان کو ان خواتین تک جو غیر ملکی خواتین بتائی جا رہی ہیں جن کو واپس بھجوا دیا گیا ہے، وہاں تک رسائی کس نے دی تھی، وہاں پہ کون سے ایسے با اثر لوگ تھے جو یہ 3 ملزمان کو، یعنی کہ 4 ملزمان جس میں وحید بھی ہے،
وہاں تک رسائی کس نے دی؟ اگر ابتدائی تفتیش کی بات کریں تو یہ کہا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق یہ 3 ملزمان جو ہیں رضوان، ناصر اور نواز، یہ سیکیورٹی گارڈ بتائے جا رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی بات اس کے علاوہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ جیسے جیسے تفتیش کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہوتا جائے گا تو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ نکل کر سامنے آتی رہیں گی۔ لیکن ابھی جو ہے آج 5 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے ملزمان کا، اور کوشش کی کہ اپنے پولیس حضرات جو ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا جو جرم ہے وہ خود ہی ایکسیپٹ کر لیا، کہ خود ہی قبول کر لیا، وہاں آسانی سے کوئی ان پر تشدد نہیں کیا گیا، انہوں نے خود ہی مان لیا کہ جی ہاں ہم جو ہے اس طرح جو بھی ان کے معاملات تھے وہ انہوں نے کیے۔ اور دوسرا جو ہے کہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، آئندہ یہ دیکھنا ہے کہ پولیس اس کے اندر کیا تفتیش کرتی ہے، کیا کیا چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں، کیونکہ پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ 15 کی کال موصول ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے پولیس کے جو لوگ ہیں، پولیس کے افسران ہیں، خواتین تک پہنچے، ان کو بازیاب کروایا، لیکن جو فوٹیج جو ہیں، جو ویژول سامنے آئے، اس میں یہ پتہ لگا کہ اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس جو خواتین تھیں وہ وہاں سے نکلیں، اور وہاں سے نکل کے وہ ایک جو دکان تھی وہاں پر چلی گئیں، اور وہاں پر جو ہے جو پولیس حضرات ہیں وہ وہاں پر پہنچے، اور وہاں سے جو خواتین ہیں ان کو بازیاب کروا کے ان کا بیان ریکارڈ کروایا، 164 کا بیان ریکارڈ کروا کے، اور جو ان خواتین تھی ان کو واپس بھیج دیا گیا ہے ان کے ملک۔ لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ ابھی جو غریدہ فروقی ہیں، جو اس صحافی ہیں، انہوں نے اس حوالے سے ایک بیان ضرور دیا کہ ان کی ریکارڈنگ کر کے ایک بیان ریکارڈ کروا کے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وہ بیان کیا ہے، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئے گی، کن لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ کل سوال جو ہے وہ سی سی ڈی کے حوالے سے ہوا، کیونکہ سی سی ڈی جو ہے وہ پنجاب بھر میں کارروائیاں کرتی نظر آ رہی ہے۔ کوئی بھی خواتین کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے وہاں پہ سی سی ڈی بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے۔ ابھی یہ چکوال میں یہ منتہا والا واقعہ ہوا تھا، جہاں پر اس کی جو فورینسک رپورٹ ہے، جو اس کی اس فورینسک رپورٹ آنے سے پہلے ہی اس شخص کا جو ہے اس کو پار کر دیا گیا تھا، فورینسک رپورٹ آئی بھی نہیں۔ لیکن یہاں پر پنجاب پولیس کہتی ہے کہ ملزمان کو سی سی ڈی کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر غریبوں کے لیے جو قانون ہے وہ کچھ اور ہے، جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ اور یہ کہنا تھا پنجاب پولیس کا، جو فیصل کامران ہے ان کا کہنا تھا کہ سی سی ڈی جو ہے اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی، یہ سی سی ڈی کا کیس نہیں بنتا، یہ اس کیس کو لاہور پولیس ہی دیکھے گی۔ آج جو ہے 5 جسمانی ریمانڈ کے بعد ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب آنے والے وقتوں میں یہ دیکھنا ہے کہ اس تفتیش کا جو دائرہ اختیار ہے وہ کہاں تک جاتا ہے اور کتنے لوگ اس گھیرے کے اندر آتے ہیں۔ مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔